السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں SR کی عدالت لائیو شو سے بات کر رہا ہوں۔ سر ذرا یہ بتائیے گا، کچھ دن سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اور سے جو ایکسائز کی جا رہی ہے، تو ایز اے ایڈوکیٹ، بحیثیت ایڈوکیٹ تو بات کریں گی، ایز اے ایک عام ناگرک آپ کس طریقے سے چیز کو دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عام انسان کے لیے ہوں یہ ایک نئی بات ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم لوگ تو 5 اگست 2019 کے بعد ہوں ایک کے بعد دوسرا فرمان، ایک تماشے کے بعد دوسرا تماشا بی جے پی جو کر رہی ہے مرکزی گورنمنٹ، ہوں وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہوں تو اب یہ ہے کہ یہ جو وہ اپنی طرف سے ایک تماشا کر رہے ہیں، ایک مذاق اڑا رہے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کا، ہوں اس میں عام انسان جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادر شاہی فرمان، پہلے آپ دیکھیں جموں کشمیر کی منتخب کردہ اسمبلی جو ہے جی جی اس نے ایک باضابطہ قانون جو ہے مرد وجود میں لایا، روشنی ہوں ایکٹ، جس کے تحت جو لوگ دارینہ قابض تھے سٹیٹ لینڈ پر، ہوں ان کو جو ہے مالکانہ حقوق دیے گئے، اور اچھی خاصی رقوم جو ہیں وہاں کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق ان لوگوں سے وصول کی گئی۔ ہوں اور صرف بات وہاں ہی نہیں رکی کہ انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے، ان کے انتقال ہو جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بیانامے کر کے ہوں آ، اس میں کچھ رقبے جو ہے ڈسپوز آف کر دیے، ہوں اور جن لوگوں نے بیانامے حاصل کیے انہوں نے بیانامے کی بنیاد پر انتقال کروا لیے، ہوں اور انتقال کروا کے کروڑوں کی جو ہے وہاں پراپرٹیاں کھڑی کی، مکان کھڑے ہوں کیے، ہوں دکانیں کھڑی کی، اور کچھ نے آ، آگے یہ تو تھرڈ پارٹی ہو گئی، فورتھ پارٹی کو فروخت کر دیا۔ اور سر ایڈوکیٹ صاحب، اس آپ کنٹینیو کیجیے گا، یہیں پہ بیچ میں روکنا چاہوں گا۔ ایز اے ایڈوکیٹ آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو نہیں لگتا سر فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی جی تو بالکل ایک جو ہے قلم کی نوک پر وہ سارا کچھ ہٹا دیا گیا، ہوں اور اس طرح جو ہے اس قانون کو کسی دوسرے ڈھنگ سے بھی اس کی ترمیم کی جا سکتی تھی۔ ایگزیکٹ وہ ایسے لوگوں، جو لوگ نہیں مستحق تھے، انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اس زمرے میں لایا جا سکتا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو دو دو چار چار مرلے کنال، 2 کنال والے تھے، ان بیچاروں کے بھی نقصانات ہوئے۔ ہوں تو چلیے چاروں ناچار کچھ لوگوں نے اس کو برداشت کیا۔ ہوں اس کے بعد ایک طرف جو ہے مرکزی گورنمنٹ اور جموں کشمیر میں جو بی جے پی کا ونگ ہے، وہ ناچ ناچ کے کہتے ہیں جی ہم نے ایس ٹی والے لوگوں کو فارسٹ رائٹ ایکٹ دیا ہے۔ ہوں اور پھر پنچایتوں کا جب الیکشن ہوا، اس کے بعد باضابطہ جی فارسٹ کمیٹیاں بناؤ، وہ بنائی گئیں ہوں کہ یہ لوگوں کا دیکھیں گے جی جن لوگوں کے حقوق بنتے ہیں اسٹیٹ لینڈ پر یا کہیں فارسٹ لینڈ پر، ان کے لیے یہ ریکمینڈ کریں گے، اور ان کی ریکمینڈیشن پر ان لوگوں کو حقوق دیے جائیں گے۔ ہوں محض ایک تماشا تھا، ایک شغل تھا، ایک ناچ تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور فارسٹ سے لوگوں کو اس میں جو ہے ایس ٹی کے لوگ جو ہے گجر بکروال، ان کو بھی بے دخل کیا گیا، گھسیٹ کے نکالا گیا۔ اور آج بھی ضلع پونچھ کے کونے کونے میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، جو 100 سال پرانے نوتوڑے ہیں لوگوں کی، ہوں جہاں تیسری پیڑھی کہیں چوتھی پیڑھی جو ہے وہ آباد ہے، ہوں تو ان کو دمکاتے ہیں، آپ کا مکان گرا دیا جائے گا، آپ کی زمین سے آپ کو بے دخل کیا جائے گا، ہوں یہاں کھمبے لگا دیے جائیں گے، یہاں کلوزر بن جائے گا۔ تو وہ ایک عجیب قسم کی پریشانی میں وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک نیا فرمان
جو جی یہ ہائی کورٹ سے حکم ہوا ہے. بھائی ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا ہوں تو یہ سٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے پروٹیکشن کے لیے جی وہاں صحیح اصل صورتحال جو ہے سامنے رکھتے. ہوں اگر مان لیجئے وہاں سے یہ فیصلہ آ گیا اس وقت یہ توجہ نہیں دی گئی, اس کے بعد ریویژن پٹیشن وہاں ڈالنی چاہیے تھی یا اس آرڈر ہوں کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے تھا, بجائے اس کے چیف سیکریٹری نے ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے فرمان جاری کر دیا کہ ایسے تمام لوگوں کو تہس نہس کر دو, ان کے مکان گرا دو, ان کی زمینیں ان سے چھینو, ان کو بے دخل کر سر دو. مقصد کیا ہے ان کا؟ اگر یہ آپ بول رہے ہیں کہ ایسا، تو پھر مقصد کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ دیکھیے مقصد جو ہے وہ بڑا واضح ہے, اس کے پیچھے کئی ایک جو ہے اس وجوہات؟ میں راز ہے, لیکن بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو تنگ و تلف کرنا ہے, ستانا ہے, پریشان کرنا ہے اور محتاج بنانا ہے, ان کی مالی حالت خراب کرنی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ 80% اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں 4 کنال 5 کنال یا 10 کنال اسٹیٹ لینڈ پر قابض ہوئے, ہوں انہوں نے اپنا خون پسینہ لگایا, اپنے بچوں کا جی کی ہڈیاں نچوڑ کے جو ہے تو وہاں لگا کے وہاں زمین ہموار کی, مکان بنایا, اور آپ اس مکان میں اپنے عیال کو لے کے اس زمین سے کچھ وہ اپنے لیے سبزی دال چاول جو ہے وہ مہیا کرنے کی امید رکھتے تھے, تو انہیں بے دخلی کا حکم دے دیا گیا. ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ملیٹنسی کے دوران جنہوں نے سیکیورٹی فورسز اپنی ہندوستان کے ایجنسیز کو تعاون کیا اور وہ دہشت گردوں کے نشانے پر آئے, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگے اور مختلف قصبوں کے گرد و نواح انہوں نے جہاں جس کو کوئی 2 مرلے ملی 4 مرلے ملی جس ریٹ سے ملی اس وقت انہیں اپنا وہاں شیلٹر بنانا, بچوں کا سر چھپانے کے لیے جھگی بنانی تھی. سیدھے سادے گاؤں کے لوگ, انہیں کیا پتا ریکارڈ کیا ہے, جس کے قبضے میں تھا یہ میری ہے, انہوں نے وہاں آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں مکان بنا دیے. تو آپ پیچھے کے جو مکان تھے وہ جی ملیٹنٹس نے جلا دیے, یہاں جو بنائے بہت ساروں نے پیچھے کی زمینیں بیچ کے تو یہاں اس قسم کے جو ہے مکانات بنائے. آج یہ مکانات جو ہیں وہ ہندوستان کی گورنمنٹ اور اس کی بی جے پی کے نشانے پر ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کا تو وہی ہوا, نہ ہی تو خدا ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, وہاں کی سر، املاک ضائع کی ہندوستان کی وفاداری میں, اور یہاں کی املاک جو ہیں جو بنائیں وہ اس جو ہے کا بدلہ لیتی ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کہ آپ نے ایسے موقع پر ہندوستان اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کیوں کی, اس کی سزا آپ کو دی جائے گی, آپ کو بے دخل کیا جائے گا, آپ کے مکانات جو ہے وہ گرائے جائیں گے, آپ کو جو ہے سڑک پر لا سر کے جب جی بٹھائیں گے. سر جب 370 کی بات کی جاتی, جب ایبروگیٹ ہوا تھا, تب انٹرنیٹ کو لے کر یہ کہا جاتا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹ ہماری سنیچ کیے جا رہے ہیں بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے, مرکزی سرکار کی طرف سے. تو وٹ دیکھیے ڈو یو تھنک بات اس یہ ہے, وائلیشن آف وہ فنڈامنٹل بات رائٹ؟ جی لگتا ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, ہوں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آئین ہند کے اندر تو بہت کچھ ہے, ہوں لیکن اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ آئین ہند کو بالکل بالا طاق رکھ کے سب کچھ چل رہا ہے, ہوں ورنہ تو وہاں فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو ڈو یو تھنک ڈو سپیک یو ہے, تھنک رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے. سر تو ایڈوکیٹ صاحب، ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ ان کے اشارے پر چل رہے ہیں؟ دیکھیے یہ خیر میں جوڈیشری کے لیے کورٹ کے لیے کوئی ٹپنی نہیں کروں گا, ہوں لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک معاملہ جو وہ جھارکھنڈ کا ہے وہ پہنچا, اس پر اچھا آرڈر جو سپریم جی کورٹ نے کیا. ہوں دیکھیے کورٹ جو ہے اس کو ایک معاملہ جب کورٹ کے پاس آتا ہے, دوسری طرف سے صحیح ڈائریکشن جو ہے دکھانے کے لیے کوئی دوسرا پکش رکھنے والا بھی ہونا چاہیے.
تو हम्म, यहाँ जो जम्मू कश्मीर के डिवीजन बेंच में हुआ, मैं इसमें ये समझता हूँ कि इसमें पार्टी जो कि गवर्नमेंट थी, हम्म, गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं लिया, गवर्नमेंट ने उसमें कोई असल वाक़ात जमीनी हकाइक जो है कोर्ट को नहीं बताए, जिसकी वजह से कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन दे दी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोर्ट का ये है, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद रिवीजन पिटीशन में जा सकती है गवर्नमेंट, अगर चाहे लोगों को अजाड़ना बर्बाद करना मकसद ना हो तो रिवीजन पिटीशन में जा सकते हैं, वहां जाके अपनी असल जी, शक्ल सूरत यहाँ की वो रख सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। तो वो उधर ना जाना और सीधा जो ही हाई कोर्ट का आर्डर निकला और एक मुदत मुकर कर देना कि 3 महीने के अंदर अंदर ये सब लोगों को बेकार बेजमीन कर दो, तो हम्म, इससे ये लगता है कि ये एक किस्म की मिली भगत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये अगर जुडिशरी के पास कोई मैटर गया तो दूसरी तरफ से पक्ष नहीं रखा गया, असल सूरताल नहीं समझाई गई, तो उसके पीछे नीयत जो है गवर्नमेंट की ठीक नहीं थी। सर, एक जगह से ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए कर रहे हैं, सोर्सेज के मुताबिक जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि हॉस्पिटल बनाएंगे, आईआईटीएस बनाएंगे, जीएमसीज को लेकर करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जब बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि घर बनाएंगे, लेकिन तो फिर ये स्टेट लैंड का मकसद क्या है सर असल में? मुझे ये बताएं, जी, हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सारा कुछ जो है वो लोगों की फलाह के लिए है ना। हम्म, तो जब लोगों को घर ही नहीं होगा, बैठने की कोई जगह ही नहीं होगी, उनका कोई जो है जमीन के किसी टुकड़े पर उनका हक ही नहीं होगा, तो वो बिल्कुल, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, किस हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, उनके पेट में जो है वो डालने के लिए दाना ही नहीं होगा, एग्जैक्टली, दो लुकमे उनके पास नहीं होंगे, सर छुपाने के लिए जगह नहीं होगी, तो वो किस यूनिवर्सिटी या उसमें जाके हॉस्पिटल में किस चीज का इलाज करवाएंगे। और हम्म, साथ में ये है कि कितने क्या यहाँ मुझे ये बताएं कि सिर्फ मेंढर और बालाकोट दो तहसीलों के 10,000 कुंबे जो हैं उन्हें बेदखल करने के लिए वो लिस्ट बनी है। तो वो कम अज कम मेरे ख्याल में ना ना करते हुए 10 कुंभों का आप ये मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट जो है 10,000 कुंभों का पांच हम्म, हजार कनाल रकबा तो होगा। जी, जी, इतने ये सारे जो है ये पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ हॉस्पिटल, डाक बंगले, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल बनेंगे। हम्म, यहाँ यही बनाने हैं लोगों को, यहाँ जीने का हक नहीं देना है। देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये हम्म, तो बाद में आता है, पहले जी, राइट टू लाइफ जो है वो जी, होना जरूरी है। जी। सर, फिर ये आप मेंढर की बात करूँ, सुरनकोट की बात करूँ, पुंछ की बात करूँ, लीडर क्यों चुप बैठे हैं? कुछ लीडर की मसरूफियात है वो हम समझ सकते हैं, तो बाकी लीडर तो बोल सकते हैं ना सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई इसमें खामोश होगा, क्योंकि यहाँ सवाल जो है इंसानियत का है। जी, देखिए, इस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट पर ताले लगाए हुए हैं। हुँ, पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं, एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है, फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, हुँ, और महीने के बाद जो है इतला मिलती है कि ये एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। हुँ, फिर फॉर्म भरते हैं, बेचारे दिन रात एक करके मेहनत करके जाके इंटरव्यू फेस करते हैं, लिस्ट निकलती है तो फरमान जारी होता है कि ये लिस्ट कैंसल, फिर उनको लगा दिया जाता है आप फिर फार्म भरो। मतलब पढ़े लिखे लोगों को वह सिर्फ ये फार्म भरो, इंटरव्यू फेस करो, लिस्ट कैंसल, फिर फार्म भरो, फिर इंटरव्यू दो, फिर लिस्ट कैंसल, उनको इस काम पर लगाया हुआ है। हुँ, तो अब आ जाके बेचारे कहीं कोई खोखा बना के किसी जगह कोई छोटी मोटी दुकान बना के कहीं किसी की बनी हुई थी किराए पर लेके वो छोटा मोटा को अपना कारोबार जो है कर रहे थे, मैं इसलिए कि आपने माँ बाप पर बोझ ना बने। हुँ, बहुत सारे नौजवान बच्चे जो है शादीशुदा हो गए, पीएचडी या जी, एमए एमफिल करके नौकरी नहीं मिली, तो अब वो समाज में अपने आप को जो है वो पिटा हुआ, हुँ, हुँ, हारा हुआ महसूस करते हैं, और कहीं वो इस किस्म की वो मेहनत में लगे हुए थे। जी, तो अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि नौकरियों पर पाबंदी लगा के तो वहां
ان کو ہرانا جو ہے وہ تو اس میں تو ہم لگے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے ایسے راستے نکال لیے اپنے روزگار کے لیے، ذرا ان کو آگے ہی ہارے ہوئے ہیں، پیٹے ہوئے ہیں، ان کو اور ذرا دبوچو اور بے بس کرو۔ اور میرے خیال میں کل ملا کے اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے بس ہو کے تو بی جے پی کی طرف دوڑیں اور کہیں کہ ہمیں گھروں سے نہ نکالو، ہمارے مکان نہ گراؤ، ہمارے املاک کو نقصان نہ کرو، ہماری بزنس ڈسٹرب نہ کرو، ہمارے پیٹ پر جو ہے لات نہ مارو، ہمارے بچوں کے مستقبل جو ہے ان کو برباد مت کرو، تو لاؤ آپ وہ کنول کا پھول، اس پر ہم سے مور لگوا لو۔ کہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ آ جا کے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وار وار چلا چلا کے جو یہ کہتے ہیں کہ اب کی بار 50 کے پار، تو اس کے لیے کئی حربے پہلے جو ہے کیے ہیں، ان میں کئی میں کامیاب ہوئے، کئی میں انہیں کامیابی نظر نہیں آتی۔ یہ ایک نیا جو ہے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے ہو، لیکن کل ملا کے جو مرکزی گورنمنٹ کا پلان ہے اور جس پلان کے مطابق جموں کشمیر میں ایل جی ایڈمنسٹریشن اوپر سے نیچے تک کام کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہاں کے لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج، تھکا ہارا ہوا، بے بس کیا جائے اور مالی طور پر محتاج کیسے بنایا جائے، بھائی صاحب یہ تمام اس کے حربے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شکریہ، آپ نے موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔